अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना एहसान और आप देख रहे हैं कबूतर टीवी। नाज़रीन, आज मैं आपका जिस शख्सियत से तारुफ करवाने जा रही हूं, उनका नाम है मियां मुस्तजाब मोशी साहब, जो कि बहुत सी चैम्पियनशिप्स जीत चुके में हैं। और आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। खैर खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ और अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि आपको ये कबूतरबाजी का शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ? कबूतरबाजी का शौक़ तो मेरे नाना थे सहारनपुर के उस्ताद, इंडिया सहारनपुर के उस्ताद मेरे नाना थे। जी सर। और जब मैंने होश संभाली तो मेरे वालिद साहब का भी बचपन का शौक़ था। जी सर। तो ये नान का दाद का दोनों तरफ से ये शौक़ देखते आ रहे थे, जी तो सर। मुझे भी बचपन से था। अच्छा और अच्छा। मैं बाकायदा जो कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू किया है या इस उड़ाने वाली गेम की तरफ आया हूँ, जी सर। वो मैं 2005 के बाद आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर आप इतने सालों से माशाल्लाह ये शौक़ रखते हैं, तो सर इसमें आपको जो है वो आपके पास कौन कौन सी नस्ल के कबूतर दस्तियाब हैं? मेरे पास जो हमारे पास ना पुरानी नस्ल जो अब्बू के ज़माने की चलती आ रही है ना, मेरे वालिद साहब के, जी जी। वो हमारे फिरोजपुरी कमगर कबूतर थे। ठीक और है। मेरे उस्ताद हैं उस्ताद मोमन साहब। माशाल्लाह। हाँ। उनके पिछले 50 साल से ना शिकरे कबूतर चले आ रहे हैं। जी जी। शिकरे कबूतर जो है ना, ये एक लाहौर की पहचान है। लाहौर में दो ही बड़ी पार्टियां थी, जी एक सर। बाऊ शफी गार्ड पार्टी, एक बाऊ शम्स पार्टी। जी जी। ये जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, ये दो बड़ी पार्टियां थी। बाकी फिर उसके बाद ये पार्टियां छोटी बनती आई हैं। जी सर। उस्ताद बाऊ शफी गार्ड के पास जरदखे कबूतर थे, जी जी। जो पीली आंख के होते थे, अच्छा अच्छा। जो हमारे परदादा उस्ताद थे। और बाऊ शमस जो थे, वो भी जो लेजेंड थे, जी सर। उनके पास शिकरे कबूतर थे। अच्छा अच्छा। शिकरे टोपी कबूतर, ये दो नाम वो रखते थे। जी सर। तो ये पुरानी नस्लें चली आ रही हैं। तो हमारे पास भी, क्योंकि हमारे उस्ताद के पास शिकरे कबूतर सारे हैं, जी जी। तो हमारे पास भी शिकरे कबूतर। और ये और सर ये जो आपके पास चैंपियनशिप्स में जीत रहे हैं कबूतर, जी, इनके ये कौन सी नस्ल के हैं आपके पास स्पेशली, यानी कि जो होते हैं ना? इसमें जो है ना हमारा, एक तो जो पुराने हमारे पास फिरोजपुरी कबूतर हमारे चले आ रहे हैं, जी जी। वो है। अच्छा अच्छा। ठीक है। उसके बाद जो हमारे उस्ताद के शिकरे कबूतर है ना, जी उनको सर। हमने अपने हिसाब से मेंटेन किया आगे। तो वो जो है ना, उसका सिलसिला सारा चल रहा है, ब्लड तकरीबन वही चल रहा है बीच में सारा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और सर ब्रीडिंग के हवाले से कुछ बताइए। ब्रीडिंग के हवाले से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो पाकिस्तान में चंद शख्सियत होंगी ऐसी जी सर। कि जो ना मुकम्मल हर अपने इस खेल के शौक में ना, जी जी। जिनको मुकम्मल अबूर हासिल है, अच्छा अच्छा। ब्रीडिंग में भी, उड़ाने में भी, और मोहताजगी नहीं है। उसमें माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने ना ख़ास रहमत हमारे ऊपर भी की हुई है कि हम ब्रीडिंग भी खुद करते हैं, जी उड़ाते सर। भी खुद हैं, हमें किसी की मोहताजगी नहीं है। तो ब्रीडिंग के, ज़बरदस्त। हाँ, ब्रीडिंग के मुतालिक बस यही है कि जो अच्छे पॉइंट्स देख के हम जोड़ा पेयर बनाते हैं, ठीक और हो गया। कोशिश करते हैं कि जो हम पेयर बनाए ना, पेयर से अच्छा उसकी आगे औलाद आए। जी जी बिल्कुल। जो हम पेयर बनाते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमने एक पेयर बनाया है, इसका जो आगे इसकी औलाद है वो पेयर से अच्छी आए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम 80%, 90%, कई दफ़ा 100% उसमें कामयाब होते हैं। और सर इसमें मैंने सुना है कि ये जो पेयर्स आपने बताया कि ब्रीडिंग के बाद, इसमें मैंने यही सुना है कि पहली जो कि यानी कि इनकी होती है बच्चों की बर्थ इनके कबूतर की, उनमें से कोई ना कोई प्लेयर भी बनता है। वही प्लेयर तो बनते हैं। ये सच्ची हाँ बात जी। है यानी कि इसमें इसमें? इसमें हमारा हमारा आईक्यू है ना। जी जी। हमने हमने जो पेयर लगाया है, उसके जो दो बच्चे, चार बच्चे, छः निकलते हैं, हाँ उसमें जी। से हमने देखना होता है कि इसमें पॉइंटों में 20-25 पॉइंट किसके हैं। जो बहुत अच्छे पॉइंटों का आता है उसको हम ब्रीडिंग के लिए रोक लेते जी सर। हैं। जो कोई 18 पॉइंट, यानी कि 2-4 पॉइंटों का फर्क, उसको हम उड़ाने के लिए छोड़ लेते हैं, वो कंपटीशन में वही काम आते हैं। ठीक हो गया सर। और सर मुझे बताइए कि अब इन कबूतरों की अब दिन में एक दफ़ा कितनी दफ़ा देखभाल के लिए आपको जो है वो टाइम देना पड़ता है, इनके लिए निकालना पड़ता है? नहीं, ये बहुत टफ शौक है। अच्छा ये बहुत टफ शौक है। मैं जो है ना, ये आसान काम नहीं है। अच्छा। अच्छा। मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा तकरीबन शायद मैं 4 घंटे 5 घंटे की नींद करता हूं, बाकी सारा टाइम मेरा इनके साथ गुजरता आपका ये सारा टाइम बाकी जो है वो है, इनके मेरा लिए इनके साथ मखसूस है, गुजरता है। हाँ महदूद जी, कर हाँ दिया जी, आपने। हाँ जी, हाँ जी। चले वेरी गुड सर, अच्छी बात है। और सर मुझे बताएं कि परवाज वाला कबूतर कौन सा होता है?
پرواز والا کبوتر میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہی بریڈنگ میں ڈلتے ہیں، وہی پرواز کے لیے کام آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں اب کچھ اس طرح کے پوائنٹ ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے نا، وہ اتنا ڈیپلی پوائنٹ ہیں، وہ وہی بریڈنگ میں کام آتے ہیں، وہی اڑنے میں کام آتے سر ہیں. ہم آپ کے پاس اسی لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں تو بتا رہے ہیں لیکن ہمارے ناظرین جن کو اس کا نالج نہیں ہے ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلے، چونکہ بہت سے لوگ جو ہے نیو جنریشن میں چاہ رہے ہیں اس کام کو کرنا، اس چیز کو، اس شوق کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو اس کا نالج نہیں ہوتا. تو ایک تو ہمیں بھی اس کا آئیڈیا ہو جائے گا اور جو ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا. اچھا دیکھیں، وہ پتہ کیا ہے، آپ میں چلے سب کے لیے کہہ رہا ہوں. جی سر ضرور، آپ اپنے ناظرین سے مخاطب جی ہیں. جی، وہ کوئی بھی بندہ جس نے کوئی پیئر بنایا ہے اور اس پیئر کا بہت اچھا رزلٹ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کے وہ کمپٹیشن میں بھی کام آ رہی ہے اس کی اولاد اور اچھا رزلٹ دے رہی ہے، اسی میں سے وہ خود جج کر لے گا کہ کچھ اس میں سے ایسے بچے نکلیں گے جن کی دم بڑی بند ہوگی، ان میں ملائمیت بہت زیادہ ہوگی. آپ وہ پوچھتے تھے بریڈنگ کا میں یہ کہتا کہ دیکھیں کوئی جو بھی پیئر، پہلے بھی میں نے بات ریپیٹ کی ہے، جو پیئر انسان کے بعد اچھا ہوتا ہے اور اس کے اولاد کمپٹیشن میں آگے آ رہی ہے، جی سر. اسی میں سے جو انسان دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پوائنٹوں میں کوئی 20 پوائنٹ 25 پوائنٹ کا ہے، اسی کو ہم بریڈنگ کے لیے کاٹ لیتے ہیں. اور اس میں اچھی چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ مثال کے طور پہ ایک کپڑا ہے کھدر، ٹھیک ہے، ایک کپڑا ہے ریشم. جی جی. بس جس طرح ریشم ہاتھ میں آتا ہے نا، اس طرح کوئی بھی جو ہے نا برڈز وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں آئے تو وہ ریشم کی طرح ملائم ہو، اس کی دم شم بند ہو، ٹانگیں باریک ہوں، پروں میں گیپ نہ ہو، پر شر اچھے ہوں. تو یہ چیزیں دیکھ کے انسان بریڈنگ کے لیے کاٹ لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. اور سر مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس آپ کے سب سے فیوریٹ کبوتر جو ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ناظرین کو وہ دکھائیں. ہاں جی ٹھیک ہے، میں یہ کیا نام اس کا، جو یہ پچھلے تقریباً یہ نا کوئی کہہ لیں کہ 60-70 سال یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، زوم تو کر رہے ہیں آپ. جو لاہور کی جو ایک شان تھی نا، جی جی. وہ یہ کبوتر ہے. سر اس کا گڈ نیم کیا ہے؟ ان کو شکرے کہتے ہیں. شکرے کبوتر. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. یہ اب نا ان میں کراس جلدل کا نا تھوڑا چینج ہو گیا. شکرے نے اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ ان کی دم جو تھی نا، جو پرانی آج سے 60 سال 50 سال پہلے کبوتر تھے، ان کی دم یہاں سے سٹریٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. بالکل، کیونکہ شکرا جب ہوا میں اڑتا ہے نا، اس کی دم بالکل سٹریٹ ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں اس طرح لگتا ہے جس طرح کسی نے کینچی سے کاٹی ہوئی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اب تو ان میں کراس آ کے نا ان کی دموں میں گلائی آ گئی ہے، جو پرانی نسل تھی، اور یہی نسلیں تھیں پرانی. جب یہ پاکستان میں کبوتر بازی آغاز ہوا ہے تو یہ دو پارٹیاں تھیں، ایک زردکھے تھے بہو شفیع گارڈ کے، ایک استاد بہو شمس کے شکرے تھے. باقی ساری نسلیں جو ہے نا وہ ان سے آگے سٹارٹ ہوئی ہیں. سر آپ کے پاس کون سے باؤ شمس کے ہیں؟ ہاں جی، کیونکہ میرے استاد کے پاس یہ شکرے کبوتر تھے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارے پاس بھی یہ چل رہے ہیں. ان کو ہم نے پھر اپنی مرضی سے آگے بنانا ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے، ہم نے ان کا بلڈ لینا ہوتا ہے. بیسک ان میں عقل بہت ہے، ان میں واپسی بہت ہے. پرواز کی جو ان میں تیزی ہے، پرواز جو ہم نے بہتر کرنی ہوتی ہے نا، ہم وہ دوسرے برڈز بیچ میں ایڈ کرتے ہیں. وہ ہر انسان کی اپنی عقل سمجھ ہوتی ہے اس نے کس طرح چلانے ہیں. اب اصل ایکچوئل رنگ یہ ہے جو شکرے تھے. اب جو ہم نے ان کا بلڈ لے کے آگے کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں، وہ یہ کلر ہے ہی نہیں. وہ کلر بالکل چینج ہو گیا ہوا ہے. وہ کوئی وائٹ ہے، کوئی دوسرے کلر میں ہے، تو وہ بھی میں دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے سر. ہاں جی، اصل یہ تھے جو سٹارٹ جو تھے نا پرانے کبوتر، جو لاہور کی پہچان تھے. جی جی. باقی ٹیڈی شیڈی پچھلے یہ 30 سال 35 سال سے منظر عام پہ آئے ہیں، وہ بھی ایک بنائے، بیسک تو سارے یہ بنائے ہوئے کبوتر ہیں. جی جی سر. پر جو اگر ہم لاہور کی پہچان پہ جائیں تو وہ یہ کبوتر ہے. بیس یعنی کہ سر یہاں سے یہ لاہور کی پہچان ہے. باقی سر کبوتر تو بہت قدیم جو ہے وہ جی پرندہ جی جی ہے، زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. ہم تو اپنے پاکستان کی بات کریں گے نا، جی جی بالکل. کہ جب یہاں آغاز ہوا، جب شوق سٹارٹ ہوا، تو تب ہم اس پہچان کیا تھی، جی جی. وہ یہ کبوتر. ایک ٹیڈی کبوتر کے بارے میں، اپنے ٹیڈی کبوتر کیسے ہیں آپ کے ٹیڈی کبوتر؟ ہاں جی، یہ جو ٹیڈی کبوتر ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس 3 سال اڑا ہوا بھی ہے بازیوں میں. جی جی. اس کے بعد اس کو کوئی شولڈر کا مسئلہ ہو گیا تھا، پھر اس کو میں نے بریڈنگ میں کر لیا تھا. اوکے. اگر یہ پوائنٹوں کا اور ہر اس میں نہ اس قابل ہوتا تو پھر میں نے بریڈنگ میں اس کو نہیں کرنا تھا. اس کو بریڈنگ میں کرنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس کا آگے بیٹا میرے ساتھ 4 سال جیٹ کی بازیوں میں. ماشاءاللہ. جیٹ کی بازیاں سب سے ٹف بازیاں ہوتی ہیں، اسپیشلی لاہور کی. جی جی. تو 4 سال اس کا بیٹا اڑا ہے، پھر اس کے بیٹے کی اولاد، اس کی یعنی کہ 3 جگہ پہ نسل اب چل رہی ہے ہمارے پاس. ہاں جی. تو ٹیڈی کبوتر یا کوئی بھی جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے
کہ ہمیں کہیں سے پرچیز نہیں کرنے پڑے کسی سے، جی کوئی محتاجگی نہیں ہے. یہ ہمیں اپنے بڑوں سے بھی ملے، ہمارے گھر میں کبوتر موجود تھے. ہمیں لاہور میں اتنے بڑے برانڈ ہیں، ہم کسی سے ہمیں کوئی پرچیز نہیں کرنا پڑا. جو ہمارے پاس ہے ہم اسی میں سے جو ہے نا اپنی محنت سے ہر سال ہم کمپٹیشن سے فارغ ہونے کے بعد پھر اگلے سال کی تیاری میں سٹارٹ ہو جاتے آن ہیں ورڈ اسٹارٹ ہی یہ کہ جو پروسیجر پچھلے یعنی کہ چلتا ہی ہاں رہتا ہے کہ پچھلے کنٹینیوسلی. سال جو تھے اگلے سال اس سے اچھے سامنے آنے چاہیے. جی جی بالکل. تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، شکر اللہ کا. چلیں سر، بہت اچھی بات ہے. جی تو سر یہ تو پھر یعنی کہ بہت خاص یعنی کہ آپ کا یہ اسپیشل کبوتر ہے ہاں جو جی کہ یہ آگے مزید نسل در نسل جی آپ جی کو جی جو ہے وہ اسپیشل قسم کے چیمپئنز ایسے ہی جو ہے وہ دیتا جا رہا ہے. ایسے ویری ہی گڈ سر، ایسے ہی تھینک یو سو مچ. اور سر مجھے بتائیے کہ میں نے سنا کہ اس فیلڈ میں ویسے تو سر میرا یہ ماننا ہے کہ جس نے استاد کی اور والدین کی عزت نہیں نہ کی، ادب نہیں کیا، وہ زندگی میں نہیں کامیاب ہو سکتا کبھی بھی. یہ تو جی بالکل 100% بات ہے. جی تو میں نے اس فیلڈ میں بھی سنا ہے کہ استاد کا بہت درجہ ہے. تو سر آپ کے استاد محترم اور خلیفہ صاحب کون ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. میرے استاد تو استاد مومن صاحب ہیں، اچھا اچھا. جو جن کا میں ذکر کر رہا تھا نا، باؤ شفیع گارڈ، کیونکہ میں باؤ شفیع گارڈ پارٹی کا رنگ لیڈر بھی ہوں. جی سر. باؤ شفیع گارڈ پارٹی جو آج سے 100 سال پہلے یا 80 سال پہلے جو منظر عام پہ پاکستان میں آئی تھی، ٹھیک ہے. ان کے بیٹے تھے استاد لال. جی جی. استاد لال کے آگے شاگرد تھے استاد مومن، اچھا اچھا. آگے میں ان کا شاگرد ہوں. زبردست. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اور سر آپ کے خلیفہ؟ یہ میرے خلیفہ ہیں شاہد امان صاحب. اچھا اچھا. ہاں جی. خلیفہ جو ہے وہ بھی ایک بڑا اہم وہ مقام ہے. وہ خلیفہ بھی جو ہے وہ استاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے شوق میں جو ہے نا، جو ہم شاگرد کرتے ہیں نا، شاگرد کے پاس وہ عہدہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے کسی کو شاگرد کر سکے اچھا اچھا. جب تک شاگرد کو استاد نہ بنایا جائے. ٹھیک ہو جو گیا. خلیفہ ہے نا وہ شاگرد بھی ہوتے ہیں، پر ان کے پاس خلافت کی وجہ سے نا ان کے پاس یہ عہدہ ہوتا ہے کہ یہ آگے شاگرد بھی کر سکتے ہیں، استاد بھی بنا سکتے ہیں. یعنی یہ آگے اجازت دے سکتے ہیں ہاں جی، تاکہ اگر کوئی بالکل نیا بالکل بالکل. شروع کرنا چاہ رہا ہے تو وہ سٹارٹ اپ کر جی دے جی گائیڈ ایسے ہی لائنس کے ساتھ. ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا سر. چلیں سر، تھینک یو سو مچ. سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور امید ہے کہ ناظرین کو بھی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے. اور بھی آپ کوئی ہم سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. اپنی ہو سینہ احسان کو دیجئے اجازت. ٹل دین اللہ حافظ.